سالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات جی اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ صلوات پڑھ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بواسط نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات بواسط الارض اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلوات الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام الصلوات خالق دا پسندیدہ دین اسلام ہے خالق دا قانون ہے ہر حکومت دے قانون ہوندن اور اس قانون دے تحت لوگ زندگی گزرے دیں ہر حکومت کوئی حکومت ہے اس قانون بغیر نظام نہیں چل سکتا اتنے دنیاوی حکومتاں دا نظام نہیں چلتا تو خالق کے کائنات جڑا پوری کائنات دا بادشاہ ہے اس دا بھی قانون ہونا چاہیے جڑا پورے نظام نو کنٹرول کرے تو خالق دا بھی پوری کائنات دے واسطے ایک نظام ہے قانون ہے وہ اسلام ہے دین ہے وہ اساکوں دنیا تے رہن دے جو اصول ہیں وہ دین ہے جڑے اللہ نے سارے واسطے بیان فرمائے اور خالق تو بڑا مہربان کوئی نہیں خالق نے جو نظام بڑھا انسان دے فائدے واسطے معصوم دا ایک فرمان ہے کہ خداوند عالم نے جو بھی ذمہ لائیے کوئی چیز یا کوئی فیصلہ کی تو مومن دے حق کیتا ہے خالق نے جو بھی فیصلہ کیتا ہے وہ مومن دے حق کیتا ہے اگر امارت ہے مومن واسطے فائدہ مند تو مومن امیر ہو سی یہ امارت فائدہ مند نہیں تو غربت ہے ہی یعنی خالق چاہتا ہے کہ فائدہ مومن ہو اور پھر حدیث بھی ہے معصوم دے کولے بھی پوچھا گیا بھئی اللہ نے مخلوق کیوں خلق کی تھی اللہ کو نہ کسی دی ضرورت نہ اللہ دا کوئی مد مقابل کہ اللہ نے کوئی فوج دی ضرورت ہوئے یا کہیں کوئی اپنی اکثریت دکھاؤنی ہوئے یا کہیں دے عمل دی کوئی لوڑ ہوئے وہ تو ہے نہیں کہ اللہ تو بس کام ہو نہیں سکتا تو خالق نے ان کیوں کیتا ہے تو معصوم فرمایا اللہ نے مخلوق نو خلق کیتا مخلوق دے فائدے واسطے ہوں جو احکام بھی وہ مخلوق دے فائدے واسطے
بھئی تسیں اس دنیا دے ہوتے سارے مسافر، یہ تو سارا ساڑھا ایمان ہے. یہ غفلت بکری شے کہ بندہ غافل ہوئے. ایمان ہے بے سمرنے آخرت ہے تے یقیناً ہے. تو اس واسطے جس سے مرنا آخرت ہے، اصل وطن بھی وہ ہے. اصل وطن وہ ہے. اس دے ہوتے مختصر جہاں وقت ہے جڑا رہنا ہے. بروز معاشر پوچھا ویسی کتنا عرصہ رہا ہے دنیا تے؟ یوم و بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ. یہ ہے ساری اس دنیا کی حقیقت. تو اللہ نے اس لمبی زندگی واسطے جڑا ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس واسطے قانون اور نظام بنائے تاکہ میرے بندے اس نظام دے تحت زندگی گزار کے تھوڑے دن تکلیف نبھا کے آویں ہمیشہ سکھی رہا. اسی سارے چاہتے ہیں بھائی ساڑیاں زندگیاں لمبیاں ہوں. کیا خیال ہے جی؟ ہر بندہ چاہتا ہے بھائی ساڑی زندگی لمبی ہوئے. یہ ہونا بھی چاہتا ہے، دعائی منگے بندہ زندگی لمبی ہوئے، چاہتا بھی ہر کوئی ہے. اچھا تے اللہ اگر ساڑیاں زندگیاں لمبیاں کرے آ چاہتا اللہ کو گھاٹا آئی جی؟ جن کو گریب جڑا پیدا کی تھے اسے کو بدھائی رہا ہے بھائی پیدا نہ کرے. کیا اللہ دروازے کو مسئلہ آئی جی؟ مقصد ہے میرا بھائی اگر اللہ ہزارہ سال زندگی دے دے گا اللہ واسطے کیا مسئلہ ہے؟ یعنی خالق کے کائنات وسیم ذات ہے. ہک فرد نو خل کرنا یا ساری کائنات نو خل کرنا اللہ واسطے برابر ہے. نہ اللہ واسطے کوئی مشکل ہے کہ زیادہ اکثریت ہو جائے. ایویں ایک فرد کو رزق دیونا ہے، ایویں اللہ پوری کائنات کو رزق دیونا کوئی مسئلہ. رازق صرف اللہ انسانہ واسطے نہیں پوری کائنات واسطے رازق ہے. مخلوق تو تسی اندازہ کرو یعنی کتنی مخلوق ہے. خود خالق فرمائے ہے وَقَعِيًّا دَابَةٍ تَعْمِلُ لَا تَعْمِلُ رِزْقَهَا. کتنی مخلوق ہے جو زمین پر اپنا رزق ساتھ نہیں رکھتی. وَاللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. کتنی مخلوق ہے جو ان کو سٹاک کوئی نہیں، ذخیرے کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، تجارت کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ رزق دے رہی ہے دے رہی ہے. فرمایا تے واللہ یرزقها وإیاکم. ان دا مخلوق دا رازق بھی اللہ ہے، تہاڈا رازق بھی اللہ ہے، اس کے علاوہ رازق کوئی نہیں. ہن تسی آپ اندازہ کرو بھی یہ صحراؤں ہی چلے جاؤ، پہاڑاں تے جنگلاں چلے جاؤ، اتنا کتنی مخلوق راندی ہو سی جی؟ اندازہ ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ حشرات الارض دیکھو، اس کیڑی کو دیکھو، ان تے کو رازق ہے دے رہی ہے. دریاواں چلے جاؤ، سمندراں چلے جاؤ، تسی سمندر کی وسعت کا کوئی اندازہ ہے؟ یعنی سمندر کے مقابلے میرے خیالی ساڑی زمین ہے جی میز پہ ہے، باقی سارا سمندر ہے. ہوں اس کی دنیا بھی دیکھو جی خوش کے لیے تو جیڑی سمندر دی حد معلوم نہیں، اس سمندر دے وچ رہن والی مخلوق کتنی ہو سی جی؟ اس کا کوئی اندازہ نہیں. اور پھر جڑیاں حیوانات کی کتابیں لکھیاں گئی گمیری لکھے باقی وہ بڑی کثرت نہ لکھ دیں. یعنی وہ لکھ دیں کہ 1000 قسم تک مچھلی دی ہے. پھر انہوں نے علیحدہ ذاتاں سسٹم وہ بڑے بڑے عظیم الجثہ اتنے مخلوق رہن والی. ہوں میں نے دسو بھائی جی اتنی مخلوق ہے اندر کے وسائل کوئی کاشتکاریاں کوئی دکانداریاں کوئی زراعت ہیں کوئی نہیں، لیکن خالق اس نے رزق دے رہی ہے. وہ لکھ دن بعد مچھلیاں ایسیاں طاقتور ہیں جڑیاں کشتیاں نو تروڑ دے دیں. یہ مطلب جڑی مچھلی کشتی نو تروڑ دے دیں ان کا خرچہ زیادہ ہو سی انسان کا زیادہ ہو جی، ان کا زیادہ ہو سی. یعنی ہوں اتنی مخلوق رزق اللہ دے رہی ہے، سسٹم اس کا اپنا ہے. انسان اچھا دوسری گل ہے کہ مخلوق کثرت نال دوسری ہے، تعداد انسان گھٹ ہے تو بے شک تجزیہ کرو، تعداد انسان گھٹ ہے
بہت زیادہ ہے. دوسری مخلوق کثرت نال ہے، لیکن جیڑی مخلوق کثرت نال ہے اندے اسباب گھٹ ہیں. توجہ نہ سن، جیڑی مخلوق کثرت نال ہے اندے اسباب گھٹ ہیں. جیڑا انسان تعداد ہی گھٹ ہے اندے اسباب زیادہ ہیں. رزق دے ہوں اصل جتنے بندے بیٹھے ہیں اصل سارا ایک کام ہے، شعبہ ہے مختلف، یعنی کہیں دے کوئی سبب ہے رزق دا، کہیں دے کوئی سبب ہے، کہیں دے کوئی سبب ہے. یعنی اللہ نے ایک نظام بنایا جو مخلوق کثرت یعنی قلت کے تھوڑے اسباب زیادہ، باقی مخلوق کثرت زیادہ ہے اسباب گھٹ ہیں. لیکن تسی اگر جائزہ لو یعنی تعداد زیادہ ہے تے اسباب گھٹ ہیں، او مطمئن ہے. یعنی تعداد گھٹ ہے اسباب زیادہ لو پریشان ہے، ہر ویلے پریشان ہے. یہ ڈب امیر تھی لوے سی او دنا بھوکا تھی لوے سی. یعنی دنیا دے وچ کثرت یعنی جیڑی قلت ہے اسباب اتنے زیادہ ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی حکمت ہے مسئلہ. اچھا پھر زندگی ہی میرے خیال میں انسان دی گھٹ ہے. آؤ موتے کہ مقصد ہے کوئی مخصوص ہے شخصیات، باقی عام روٹین دے وچ زندگی انسان دی گھٹ ہے. بعض پرندہ دیا بہت زندگیاں، باقی حیوانات دیا بہت زندگیاں ہیں. انسان کی زندگی اس نال گھٹ ہے. ہوں جی زندگی بھی گھٹ ہے مقصد ہے اسباب بھی زیادہ ہیں، وہ ہر ویلے پریشان ہے. تے زندگی میں عرض کیتے بھی اللہ کا ودا دے ہویا 1000 سال زندگی ہویا، 5000 سال زندگی ہویا، 1,00,000 سال زندگی ہویا. آخر ایڈی زندگی جو گزارے ہاں اللہ تے کوئی بوجھ نہیں، لیکن جتنا زندہ رہندا اتنا پریشان رہندا، تکلیفاں زیادہ. حضرت سلیمان خالق فرمایا سلیمان آنکھوں تو تھانوں آب حیات دا پیالہ پلا دے دے، لیکن پسند تھوڑی ہے، پسند کرو ہمیشہ زندہ. حضرت گھبرانے تو نہیں پہ. حضرت سلیمان نے مشورہ لیا اپنے لوگوں کے کول بھئی کیا کرنا چاہیے. خالق فرمائے آب حیات دا پیالہ پیو لیکن مرضی تھوڑی ہے، آخت تو پلا دینے. جنہ تو مشورے لے انہاں کہ چاہیے کوئی دیر کرنے کی گال ہے، اب یاد ملتا ہے یہ کوئی دیر کرنے کی گال ہے. آخو خالق نے منگو تو پیو ہمیشہ زندہ پیو. چاہ انہیں ایک پرندے نو بلا کے پوچھا بھی تیرا کیا مشورہ ہے. انہاں کہ حضور میری گزارش ہے بھئی جڑا تھانوں آب حیات دی آفر تئی ہے یہ دسو صرف تساں پیونا ہے یا تھوڑے سارے خاندان پیونا ہے. انہوں نے فرمایا نہیں صرف میرے واسطے. انہاں کہ اللہ دا نبی تساں نبی ہو، یہ آب حیات دا پیالہ پی کے دکھاں واسطے زندہ رہنا چاہنا ہے. اولاد دا ٹول دیا رہا میں تے بزرگ بیٹھا ہوئے بھئی یہ دکھاں واسطے زندہ رہنا چاہنا ہے. لہذا زندگی خالق نے ان کی پہلی تگل ہے کہ اللہ دے ہر فیصلے سے راضی ہونا چاہیے، کیونکہ جو اس کا نظام ہے وہ ساڑھے حق ہی ہے. تو اللہ نے زندگیاں تھوڑیاں دیتی ہیں، اور اس تو مقصد زیادہ کیا ہو سکتا. اللہ انہاں ہستیاں دیا زندگیاں بھی تھوڑیاں بنائیں جنہاں دے صدقے کائنات خالا ہوئی. معصومین دیا زندگیاں انہاں دے صدقے کائنات خلق ہوئی، انہاں دی وجہ تو کائنات باقی ہے، انہاں دی وجہ تو کائنات میں رزق مل رہے ہیں. یعنی وہ عظیم ہستیاں، لیکن سب میں زیادہ زندگی سرکار ہے امام جعفر صادق علیہ السلام 65 سال ہے. باقی اس تو سارے زندگی کام ہے. مخدومہ کونین دی زندگی دی تحاد ہو گئی 18 سال تے کئی مہینے. یعنی اگر اس دنیاوی زندگی دے وچ زیادہ رہن فائدہ مند ہوندا اللہ جیڑا جنت دی جاگیر بڑی کھڑے اتنا ہی نہ دے دیا کہ ہم کو سہولت کرو. لیکن اتنے زیادہ رہن نال تکلیف زیادہ آئی، پریشانی زیادہ آئی، مشکلات آئیں، کیونکہ جنت ہی میں نہیں ملتی. جنت واسطے کچھ نہ کچھ کرنا تو ضرور آئی. اور اگر زندگی لمبی ہوئے تو زیادہ محنت کرنے زیادہ وقت لگے. اللہ تعالیٰ میرے بندے تھوڑے جا دیہڑے تکلیف نبھا کے ہمیشہ سکھ کی زندگی ہوگا. آسان جائے کام دین کے ایڈا مشکل نہیں. سن دے بھائی
یعنی اللہ تے اتنا آسان دین بنایا ہے، یعنی کوئی حد ہی کہہ نہیں، اس تو زیادہ آسان دین کیڑا ہونا چاہیے گا؟ تو سب کوئی کم دسو بھئی وسعت تو زیادہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعت تو زیادہ کوئی کم اللہ ذمہ لائے؟ یعنی تو فروعات عقیدہ دے گنو، عقیدہ تو کیڑا مشکل ہے، صرف ذہن وچ رکھنے توحید عدل نبوت امامت دے یہ حق ہے، مشکل ہے۔ پھر اسے دے یعنی اظہار واسطے بھئی اللہ نواد اللہ شریک من نہیں، انہیں کوئی شریک نہیں ہوں تو عملن بھی دساؤ، انہیں زبانی من نہیں کہ عملی طور پر من نہیں۔ یہ اللہ نے جڑے احکام ذمہ لائیں اے بھئی عملی طور پر تیرا پتہ لگ مجھے تم ہے اللہ مجھے زبان اللہ کی عملن بھی تم ہے۔ پھر کتنا مشکل ہے فروعات، یہ پہلی نماز ہے، اور پھر نماز جو ہے 17 رکعت، کیا خیال ہے واجب نہیں جانی؟ ان میں 17 رکعت مشکل، 17 رکعت مشکل ہے، ساری طاقت کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ یہ روزہ کے لیے سال کے بعد جیڑا کام زکوٰۃ ہے حج ہے، یعنی بچت جو ہوتے ہیں تھوڑی، یعنی تسا نماز بھی ہے تو بے شک اپنے کاروبار بھی کرو، اور پھر لطف یہ ہے کہ عمل تھوڑے اجر وہ دے رہے، کیونکہ خالق دے علمی سے نا جو دیوان والی ذات ہے بھئی میرے بندے دی جیڑی او زندگی لمبی ہے اتنا دیوان جو مطمئن بہ کے کھائے، اجر اتنا دیوان۔ ہوں دوسرا دیکھو بھئی نماز ہے، اس نماز دی کتنی ہے؟ صلاۃ الفریضہ خیر من 20 حجہ، ایک نماز فریضہ 20 حجہ دے کو افضل ہے۔ حج دی اہمیت کیا ہے؟ کہ ایک سونے دا مکان بھرا ہوئے ہوئے، اس کو اللہ دی راہ خرچ کرو، اس نالو ہی کا حج افضل ہے۔ سونے دا مکان بھرا ہویا اس نالو ہی حج افضل تے ایو جائے 20 حجہ دے نالو ہی کی نماز فریضہ افضل۔ ہن 5 وقت دی نماز، جیڑا بندہ 5 وقت دی نماز میں شاید دے ادا کرے چاہ شامل نہیں میں سمجھے جو میں 100 مکان سونے کا خرچ کر کے اللہ دے راہ سمجھا دیا، یعنی اسی تا اللہ دی عظمت سمجھی نہیں، کوئی مشکل دین نہیں، یعنی مشکلات دنیا دیا زیادہ، لیکن خالق نے اس وقت مختصر زندگیاں رکھی ساتھیاں میں میرے بندے تھوڑا وقت پریشان رہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے، ہن میرے وہی دین ہے۔ پھر اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، اس سے آسان اچھا دین دے بھی جڑی ساری رہن سہن دی مشکلات انہیں نا بس نے خود پیدا کر دیں، ساڑیاں مشکلات دین ہی مشکل نہیں، یہ ساڑیاں خود پیدا کردہ مشکلات ان مقصد لالچ ہے، کوٹھیاں ان بنگلے ان جائیدادیں ان گڈیاں وہ جتنا بدہندہ ویسی مشکلات ودھنی۔ اگر بندہ یہ سادی سونی جڑی دین ہے جی معصوم زندگیاں گزارے سکھی، ہن معصوم اللہ نے نہ معصوم ہستیاں نو ساڈا ہادی اور راہبر بنائے، ایو دین ہے کہ تسا انہاں دی اتباع کرو۔ کیونکہ میں رات عرض کیتا کہ حضور فرمایا کہ جو علی کی مخالفت کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، جو علی کی اتباع کرے گا اس پر اللہ کی لعنت۔ اور فرمایا آج یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل، اس میں کوئی گنجائش نہیں، رد و بدل نہیں، جو یہ کرے بس وہ دین ہے۔ یعنی ہن دیکھو سیرت موجود تے پھر ساڑھے واسطے مسئلہ کیڑا ہے، انہوں نے کردار جی میں روز روشن دی ترے واضح ہے۔ وہ میں کل بھی عرض کی تھا کہ ہن دیکھو مولا کائنات امیر المومنین کے جڑے اعمال ہی عمل ہے زندگی دے وچ وہ ساڑھے واسطے مشعل راہ ہے، اسا ان کرے سو پیروی تھی سی عزت بن سی، اور میرے خیال میں اس سے بڑی عزت بھی کائے نہیں جڑا بندہ علی دی پیروی کرے، انہوں نے نقش قدم دے چلے، کیا خیال ہے؟ اس تو زیادہ عزت ہے؟ میرے خیال میں نہ کرنا بےزتی بڑھ سی، کرنا عزت بڑھ سی۔ وہ مولا اولی الامر ہے، مولا دا حکم بھی ہے، محافظ بھی ہے، اور مولا جڑا حکم دے وے اس دا مطابق عمل کیتا وجہ تو مولا راضی ہو سی، جڑا نہ کرے
مولا ناراض ہو سی. اچھا مولا تو ناراض ہو سی جیڑا مانے عمل نہ کرے, کوئی راضی بھی ہو سی؟ شیطان راضی خوش تھی مولا پریشان تھی جو میرے منن والے. ہاں یہ ہونا تھی میں خوش تھی ویسی میں علی دی اس منی میری منی کھڑے. اجت دی بات ہے شیطان بروز معاشر اس کے گل کرنی بھی نہیں. شیطان دیاں مکاریاں تو حکم بچو. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت. اولاد آدم خیال کرے مت کہ شیطان دے فتنے پس ہو جاؤ. یہ تو تھوڑا وہ دشمن ہے جو تھوڑے باب آدم کو جنت دے وچوں کٹ گیا. یہ خیال ہے کٹ گیا نہیں کٹ گیا. حضرت آدم کوئی معمولی ہستی ہے مسجود ملائکہ سن دے بھائیو او کتنی عظمت دا مالک. شیطان ایڈا مکار ہے جیڑا حضرت آدم نو جنت ہی کٹ کے آیا. شیطان دیا مکاریاں کہنے پڑھو تو بندہ حیران تھی دے اے بھی ایک جائی بدائی رسیاں موٹیاں دے باریک. ان دے کول کہیں پوچھا بھئی تمہیں کیا وعدہ کرے نا؟ اس جگہ میں اپنے شکار کرے دا وعدہ میں جو شکار کرنا ہے. انہاں کے وقت رسیاں چاہیے برابر نہیں. کئی تو رسیاں موٹیاں چاہیے وعدہ ہے, کئی باریک چاہیے وعدہ ہے. اس جگہ بندے کو سارے ایک کو جائے ہونے انسانی سے عجیب قسم دے ہونے بات جی ہو جی انسانوں دے وہ جی رسی استعمال کرنی پڑی ہے. جیڑا ذرا مشکل کرے اس کو ذرا موٹی رسی نال بدھا. یہ آسان ہے باریک رسی نال. تو اس پوچھا بھئی ساڑھے واسطے کیا رسیاں استعمال کرے نا؟ اس کہ واہ میڈا لال دوسرا تو میں اشارہ دے کام کرے دو رسیاں دی لوڑ ہی کرے. دسو جاندہ ایڈا دشمن ہوئے خون دے وچ جاری ہوئے مسلسل ان کا کام بھی ہوئے کہ انسان کو گمراہ کرنا ہے, انسان نے بس فیسے پاؤنے. یعنی ایڈا بڑا دشمن. اور اس دشمن کو اسی تو میرے خیال نہیں کرنا سوچے نہیں جو سارا کوئی دشمن ہے کہ اگر اسے کوئی دشمن سمجھوا تو ایک وہ دفاع دے کوئی سوچوا. دشمن کا دفاع واجب ہے یا نہیں جی؟ ایڈے بڑے دشمن دا جلد اللہ یاد ہے تھوڑا دشمن ہے. اللہ دے آپ پر دشمنیاں نہ کرو, مخالفتہ نہ کرو. اگر مخالفت دا شوق انہیں بلکہ تھوڑے دے واجب ہے شیطان نہ دشمن کرو. شیطان تھوڑا دشمن ہے, اسی کو اپنا دشمن بناؤ. یعنی اچھا پھر شیطان دشمن بھی چوٹی دے یہ کو ذلیل کرنا ہی بڑا آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. اگر بندہ تھوڑی جرات کرے شیطان کو ذلیل کرنا میرے خیال اپنے انسانوں نے کہا دشمنی چوں وڈے تو وڈا یا چھوٹے تو چھوٹے کو بھی ذلیل کرنا اتنا آسان نہیں جڑا شیطان وڈے دشمن کو ذلیل کرنا آسان. پہلی گال ہے عقیدہ صحیح جا رکھو تو ہے ذلیل. ان دا زور ہے جو عقیدے ٹھیک نہ ہو, چونکہ جب عقیدہ ٹھیک نہیں عمل تا قبول ہونے کا ہی نہیں. پہلی کوشش ہر بندے نے ہونی چاہیے کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے. عقیدہ اہل بیت علیہ السلام دے عقیدے دے مطابق جو ہونا فرمائے وہ عقیدہ ہوئے. عقیدے تو بعد پھر جڑا عمل ہے وہ اس میں ذلیل کریں دے. ہن یہ جڑا مومن نماز پڑھے تو سجدہ جو ہے نا انہیں چیخا نکل گئی. آیا میں سجدہ نہیں کیتا یہ کہنا کچھ وقت ہے. اچھا ہوں سجدہ لے کے تے شیطان کو ذلیل کرنا اس تو زیادہ بڑا فائدہ کو بھی ہو سکتا ہے. دو فائدے شیطان ذلیل تھی سی اللہ ہی راضی ہو سی مولا ہی اعتبار میں توڑے راضی ہے کہ نہیں. یعنی تسی ہر کام جڑا تھوڑے واسطے آئے کرو شیطان سے صدقہ دیو. صدقہ دیو ان کمر ٹوٹ میں دیئے. تسا ماہ رمضان دے روزے رکھو ان منہ سے آتی ہوئے دے دسو دشمن واسطے کوئی تجویزہ کرنیاں نہیں بونیاں. حکومتہ دسو دشمن کو زیر کرنے واسطے یا اپنے دفاع واسطے اور کتنے کتنے اسلحے بنا کے کتنے کتنے لوگ دفاع کریں دیں. ایک دشمن واسطے اللہ دے بندے ساتھوں بھی کوئی اپنا دفاع کرنا چاہیے دے. سارا دفاع تو بڑا سوکھ کرنی ہے کہتے لوڑ ہی نہیں جو کہتے بندہ منگن ہوئے بندہ نماز پڑھے ہوئے میں شیطان ذلیل تھی طرح سے یہ ہے یا نہیں.
یعنی ایڈا بڑا دشمن اور اتنا آسان دین، میرے خیال یقین جانو نماز کیا میں پہلے عرض کیتا اس تو زکاة تھوڑی بچت تھی نصاب تے پہنچ پہ ہوئے تو زکاة دیو خونس بچت ہے، یعنی کیڑا مشکل کام ہے دنیاوی امور دے بیچ اسان لکھ روپے قرضے چاونے پہ چاہ کے دنیا دے کام کرے دے آخرت واسطے جیبے جی پیسے کھڑے ہوئے لے وقت دے لگی بھئی جیڑے ساڑھے کام آونا کیا خیال ہے اساڑا ایمان ہے نا بیسا جیڑا اللہ دے راج خرچ کرنے کل سان ملنے کیونکہ قرآن دا وعدے ما تقدموا لانفسکم تجدوہ عند اللہ، جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے عام محفوظ پاؤ گے، بلکہ وہ ڈھیر سارا منافع ملسی، کوئی بینک اتنا پیسہ نہیں دیتا پرافٹ جڑا خالق دے دے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل وفی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ ایک سونی مثال دیتی ہے، یہی میں تھوڑا سا اگر کوئی کاروبار ہو جی زمیندار زمینی دان سڑے دے اسی تو سات شاخہ نکل دیا، ہر شاخ دے سر دے ہوتے ایک سٹا لگ دے، اس سٹے دے بھی 100 دانا پک دے، یعنی ایک در سات در سات 100۔ اس اگر یہ میرا تھانا تجارت کرو ایک در 700 مل سی، واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تھوڑا خلوص وقت گیا تو تھوڑا منافع بھی بتا ہے۔ سبحان اللہ، معصوم ہستیاں دے سارے سامنے میرے بھائیوں کردار، لیکن دنیا دی کیفیت دیکھو، مولا کائنات امیر المومنین حضور اپنا جانشین بنایا، لیکن جب ظاہری حکومت ملی ہے مولا دی سہری حکومت تے مولا دی مجبوریاں دیکھو جڑے مولا دے نال ہی مولا نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ ان امحل الظالم فلن یفوت آخذو، اللہ جو ظالم نے مہلت دے وے نا اللہ دے کنٹرول جو نکل نہیں سکتا ہو، یہ مہلت ہے دنیا دے کے کریں دیں، کیونکہ ہوا لو بالمرصاد علی مجاز طریقے وبے موضع شجاع میں مساغری کے، اللہ وہ قادر ہے۔ اور یقیناً میرے بھائیوں اس اتنی تکائن سمجھاون تے سمجھان دی لوڑ ہی نہ پوچھی، جب اللہ دی عظمت ذہنی چاہو گے، اللہ دی طاقت ذہنی چاہو گے، اللہ دی قدرت ذہنی چاہو گے، ہر بندہ یہ سوچے بھئی میرا اللہ اتنا قادر ہے کہ میری ایک آون علی سہا روکے چاہتا کوئی چلا نہیں سکتا، یہ میرے نہیں اور یہ بھی نہیں۔ اور امیر فرمائیں نے بھئی کوئی اگر ظالم نکل سی تو کدے ویسے میں رستہ ہی کوئی نہیں، کوئی یہ اللہ دی حکومت دی وہ نکل سکتے۔ معصوم دے کو ایک شخص آیا کہ عرض کی دی مولا میں بڑا گناہ گار ہوں لیکن گناہ میرے قرآن دے نہیں، وہی ہو جی نسخہ دسو آپ جن دے نال میں یہ گناہ ہی کرے دا رہا ہولے ہولے جہنم تی بچ وجنا سنے دے بھائی سرکار فرمایا چلو تین نسخہ دسے ہیں تو ایک کو کام کر تے میں سارے چھٹی رہی، ایک کام کرے سے جے کہ نجڑ نہیں کرنا باقی سارے کر خوشتی ہے بھئی چھٹی مل گئی ہے، یہ کیا ہوا ایک نہ کیتا صحیح اس آگا جی فرماؤ میں نہ کرے سا، اچھا فرمایا لا تاکل رزق اللہ فضل ما شیط، اللہ دا رزق کھانا چھوڑ دے دیا مرضی گناہ کر، کیا خیال ہے جی؟ ہاں اللہ دا رزق کھانا چھوڑ دے جی مرضی گناہ کر۔ اگر لگا مولا میں گناہ گار ہاں لیکن یہ میں کو پتہ ہے میرا رازق اللہ ہے، اللہ دا رزق بغیر کہیں نہیں ہیں جہاں شک میں مادہ نہیں رزق دیتا ہے، آیا ہون اس دے رزق دے بغیر میری کیویں نب دیئے، ان دے رزق دے بغیر تو نہیں نب دی مولا تو بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا مولا فرمایا جی ایک مشکل کام ہے نا پر دوسرا کار، مولا کیا کرا؟ فرمایا اخرج من ولایت اللہ فضل ما شیط، اللہ دے ملک کی جو نکلو آنی ہے مرضی گناہ کہ
کہ خیال ہے جوانو بندہ کوئی کوشش کرے نکلنا تو نکل گئے سی جہاز تے چڑھنا دے للہ المشرق والمغرب کدے ویسی پنجی میں قرآن مجید کے اندر ہے نا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ او میرا بندہ تو اوے والا ہے جی تینوں کلا پیدا کیتا ہے قبر ہی بندہ کلا نہیں ہوتا دنیا ہے آیت کلا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ چونکہ کوئی رستہ ہی نہیں ہوتی حکومت ہی نکلن دا مولا ایک کام تو اس لئے بھی بڑا مشکل ہے نہیں نکل سکتا اچھا فرمایا ہوتے ہیں مشکل ہے تو ہوتے ہیں اور کام کر اطلب موضعاً لا یراک اللہ فضنا ما شیر گناہ اتھا کار دیتا تینو اللہ گناہ کرے گا نہ دیکھے یہ خیال ہے دانا لوگ بیٹھے ہو بندہ کوشش کرے کہ یہ جھاگ بولے نہ پوسی زمین دیا تہاں کوئی خزانیاں کر کے مقصد میرا یہ ہے میرے بھائیوں ساڑھا ایمان ہے لیکن قبلہ سوچن دی گل ہے کہ ایمان دے جو کوئی ایسی جگہ نہیں یعنی اللہ تو مخفی ہوئے کہ گناہ کریں دے لے تکرانی سے سوچا تھا سامنے پہ کرے تھے اطلب موضع اللہ یراک اللہ فضل ما شیط او جگہ گول جتے تینو اللہ گناہ کریں دا نہ دیکھے آخر لگا مولا کوئی ایسی جگہ ہے جتے میں گناہ کریں تھے اللہ نہ دیکھے فرمائے تیری لب دی جو نہیں آخر یہ ہونے والے کرے دا اچھا فرمائے اے مشکل ہے اذا جاک ملک الموت لے یکبز روحک فضل ما شیط جس لئے فرشتہ تیرے روح قبض کر رہا ہے روح قبض نہ کرنے جو مرضی کیا خیال ہے بندہ کوشش کرے بچوے جی یعنی اگر کوئی بچن کی کوشش کرے بچوے سی سارا جہاں اکٹھا تو سارے مدینہ اکٹھے تھے جب ایسا بندہ کوئی نہیں مرن دے ٹھیک ہے جی کیونکہ قبلہ ہوں ایک نظام ہے مولا علی خود فرمائیں حال تو حصوں بھی اذا داخل منزلن کبھی ملک الموت کو دیکھا جو تمہارے گھر آتا ہے روح قبض کر کے ٹروائیں دے رومن تو علاوہ بھی اکے کریں دے یعنی اذا جاکا ملک الموت لے یکبز روحک فدفا مقابلہ کریں وہ تو اپنی روح قبض نہ کرن دے میں فضنم ماشے کی مرضی گناہ کر بولے تو بڑا اوکھا ہے فرمایا اچھا بات خازن جہنم جانا تھا لوگ گھسیٹ کے دے جہنم والے پاس رہے وجہ اتھا مقابلہ چکا رہے آخر لگا مولا یہ بڑا مشکل ہے چل اسیں تھوڑا دیا سوچوں ایک جنگی معصوم فرمائے ساڑھے بھی کوئی ایک طاقت رہے گی تو مقابلہ کر سکتے ہیں توجہ کرنا چاہتے گناہ کرنے چاہتے ہیں جو دینا پاوان کے بچنا چاہیے جی یعنی بچنا چاہیے میرے بھائیوں خالق کی کائنات نہیں یہ نظام ہے کہ تسی ایوی زندگی گزارو تھوڑی جائیں وقت دے بھی تو بہرحال گالے ہو رہی ہے بھئی یہ ساتھ سوچنا چاہیے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا بھئی ان امحل ظالم فلی یفوت آخذو اگر ظالم کو مہلت دے اس کے کنٹرول سے نہیں نکل سکتا کیوں ہوا بمساغری کے کہ وہ خالق کائنات ہر پاس سے اللہ دی حکومت ہے اور اس لالوں یعنی خالق ہر طرح وہ دی حکومت ہے خالق ہوا بمساغری کے لفظ فرمایا کہ ہر پاس سے اللہ دی حکومت ہے تے اللہ دی حکومت علاوہ اگر بمساغری کے گلے چھوں اور لعاب تلے نہ ونجن دے وے جی تو کوئی روک سکتا اللہ جو نہیں روک سکتا یعنی پہلا جملہ ہوا انہو ہوا بالمرشاد علی مجاز طریقے کہ ہر رستے تے اللہ گھاتی جب یعنی سامنے کدے ویسی کوئی دوجہ بے موضع شجاع میں مساغری کے دوجہ گلے دے بیچو اللہ لعاب چرو کے تلے نہ ونجن دے وے کدے ویسی جندہ لعاب رک ونجے ویسی اس وقت سے فرمایا اگے مولا فرمائیں
اس لیے حقیقت دس کے فرمایا نے والذی نفسی بید لجزہرن ہؤلاء القوم علیکم، اور میں نے ذات دی قسم ہے جیسے قبضہ قدرتی چلی دی جا رہا ہے، لجزہرن ہؤلاء القوم علیکم، یہ تمہارا دشمن یہ قوم تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ یہ قوم تو سالی دی نہ منے سو قوم تھوڑے تھے غالب آوے سے اگے فرمائے نے لیسا اولا بالحق منکم، یہ نہیں کہ انہاں دی کامیابی انہاں دا حق ہے، بھئی تھوڑی کامیابی تھوڑا حق نہیں، یہ قوم دی کامیابی تھوڑا حق ہے، اصل گل نہیں وجہ کیوں کامیاب ہو سے لے اسرائہم الى باطلہم و ابطائکم عن حقی، اس واسطے جو وہ باطل دے پاسے جلدی کرے لیں تو سمجھلی کو حق دے سمجھ دے سستی کرے لیں جی وہ سمجھ دے جلدی کر دے الى باطل صاحبہم کہ تسی میں علی نو حق دے سمجھے ابتائے حقی تو ان پتہ ہی ہے جو میں علی حق دے ہوں فرمایا نے اسبات الامم تخاف و ظلم رواتہا، ایک دستور ہے رہی ہے جو ہمیشہ رہی ہے تا بادشاہ دے شکوے کرے رہی انہوں نے ظلم تو ڈر دیا رہی ہے علی میوہ اسبات و خواب و ظلم ریتی، میں اپنی ریت دے ظلم کو خیرات، یعنی جتے مولا میر دی حکومت ہے ایسے لوگ انہوں نے مولا فرما رہے ہیں استنفرتکم للجہاد فلم تنفروا، میں تجھے جہاد کے لیے تیار کرتا ہوں، جہاد کے لیے نہیں میں جاتے، اس لیے میں کہوں جہاد واسطے نیک میری مندے جہاد کرے سو تو فتح پہ سو کامیابی ہو سی، دشمن مغلوب ہو سی، تو سنے بیدے جہاد واسطے فرمایا دعوتکم سرن ولا جہرن فلم تستجیبو، میں کہوں بھی رات آدھا آؤ میرا حمایت کرو، اسے قبول ہی نہیں کریں دے، نصاحتو لکم فلم تنسو یا فلم تقبلو، میں نصیحت کریں نہ قبول ہی نہیں کریں دے، یعنی مولا یہ اپنے دکھ سنا رہے ہیں حکومت یعنی اتباع واجب ہے، کیا خیال ہے؟ آخر دے مولا ٹھڈے صاحب ہرے فرمایا میں پوری کوشش کی تھی لیکن تمہاری حالت یہ بڑھ گئی ہے کہ اقومکم غدوتاً سویرے میں تو آپ کو ٹھیک کرے نا درست تبلیغ کی تھی وعظ و نصیحت کی تھی ٹھیک کرے نا ترجعونا الیہ عشیۃً کا ظہر حنیہ، شامی میرے کلی میں آندھو جو ڈنگی کمان ہونا، یعنی یہ حالت ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، کوشش کرنی چاہیے جو معصوم حکم دیتا ہے ان کے مطابق زندگی کا، اور سارے واسطے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ نے سامنے سیدھا صراط مستقیم رستہ دکھایا ہے، 12 سے 14 کی سیرت موجود ہے، انہاں دے مطابق عمل کرو، خود معصوم فرمائے، پھر میں کل شاید عرض کروں انشاءاللہ، پھر معصوم نے یہ بھی فرمایا کہ تسا ساڈا فرمان تسا ملاؤ قرآن دے نال، قرآن نال ملے تو قبول کرو، یہ قرآن نال نہ ملے دیوار دے مارو، جو ساڈا فرمان قرآن دے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت سرکار رضا علیہ السلام فرمائیں کہ سبعات اشیاء بغیر سبعات اشیاء استضاء، فرمایا 7 کم وہ بغیر 7 کم دے ہوئے تو مذاق، انسان اپنے نال مذاق کر دے، فرمایا نے من استغفر بلسانہ ولم یندم قلبہ فقد استعاذ بنفسہ، جس بندے نے استغفار کی زبان نہ دلوں نادم نہیں کیا، استغفار دی تسبیح پڑھی آندے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ داندے دکان تے بیٹھے تے سونی تھوڑی ڈنڈی مار چھوڑی، ہاں کبھی کام ہے تھوڑا جہا بعد استغفر اللہ بھی ہے جی، دسو لم یندم قلبو، دل نادم نہیں آ، جنا دل نادم ہو سے روک ویسی بس، یہ بھئی نہیں کرنا استغفار ہے، فرمایا جس نے استغفار کیا فلم یندم قلبو، اس کا دل مقصد نادم نہیں ہوا، فقط استعاذ بنفسہ، اس نے اپنے آپ سے مذاق کیا ہے، من سأل اللہ توفیقا فلم یجتہد فقط استعاذ بنفسہ،
جس نے اللہ سے سوال کیا میرا اللہ میں کو توفیق دے، میں نمازی بنوانا، روزہ دار بنوانا، میں کو توفیق دے، میں کوئی چنگا کام کرا، مسجد بنواؤں، امام بارگاہ یا دوسرے اتنے امور جیڑے جائز عبادتیں کرا، میرا اللہ میں نے توفیق دے، میں ڈاکٹر بنوانا، یہ کوشش نہ کرے بنوے جی بنوایا دعا مانگے توفیق دے جو میں بڑا بندہ بنوانا، ڈاکٹر انجینئر وغیرہ جا کے بڑے سے دے، لیکن کوشش نہ کرے، فقط استعذاب نفس سے، اس نے اپنے من سال اللہ الجنت ولم یصبر علی الشدائد، اللہ کو دعا مانگی میرا اللہ میں جنت دے جنت دے، لیکن مصیبتیں برداشت نہیں کرے گا، جنت علی کام ہی نہیں کرے گا، جنت کو سوکھا رات نہیں غفت فی المقارے علی فرمیندن اللہ نے جنت کو مصیبتوں دے بھی بیٹھ کر رکھا، بڑے اوکھے راہیں بنجان دے، سنتے پتہ نہیں کتنی دیواراں آندیاں لگوں، کتنی رکاوٹیں جنت دے سامنے پردے، یہ تو کمال اس شخص ہے نا جیڑا ہر حائل دیوار ڈھا کے جنت پہنچا، کئی پرس اولاد دی دیوار، رشتہ دار نے دیوارنا، دنیا تے لالچ پتہ نہیں کیا کیا ان دیواراں، کمال اس بندے دا ہے جیڑی ہر حائل دیوار ڈھا کے جنت پہنچا، سوال کرے جنت دا صبر نہ کرے، اس نے بھی اپنے آپ سے مزاح کیا، من تعوذ باللہ من النار، اللہ تو بنا مانگتا میں کو جہنم تو بچا لے، اللہ تو آدھے میں کہا اللہ میں جہنم تو بچا، وہاں بلام یاترک شہوات دنیا دی خواہشیں نہیں چھوڑے گا، دنیا دی محبت ہوا ہے، حلال حرام دی تمیز کا ہے، ہر شخص جمع کی دیا دے سنے پہ ہو، اللہ تو آدھے میں پناہ دے، فرمایا یہ وہ شخص ہے جو اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ذکر اللہ ولم یستبق للقائے، فرمایا اللہ نے تا ذکر کریں دے لیکن اللہ دی ملاقات کا شوق نہیں رکھنا، یہ بھی اپنے آپ نال مزاق کرے دے، آخری گل تے تو جملے مسائل دے سنائیں، آخری گل یہ کہ ذکر الموت ولم یستعد لہ، آدھے مرنے لیکن تیاری نہیں کرے گا، موت واسطے کوئی تیاری کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، علی مولا بڑی سوکھی تیاری دسی ہے کہ موت دے واسطے تیار ہوئے نا، حرام چھوڑ دیو، اللہ دی نافرمانی چھوڑ دیو، تے تھوڑا سچا موت پر پڑے تے جنت دی خوشخبری لے جائے، واجبات ادا کرنے ونجو، حرام تو بچ دے ونجو، جنت اس وقت تک جنت کوئی مصیبت ہے، موت کوئی مصیبت نہیں، موت ایک نعمت ہے، اتنے تک موت نہ آسی جنت نہیں وائن سکتے جی، پہلے امتحان موت مولا امیر فرمایا نا سبحانک خالقا و معبودا بحسن بلائک عند خلقک، میں ڈال رہا تو کتنا عظیم ہے، کتنا پاک ہے، سونا مخلوق نو آزمائے، وسعت تو زیادہ کہیں کوئی تکلیف نہیں تھی، ثم خلقت دارا وجعلت فيها معذبة مطعما ومشربا وحورا وخدما وقصورا وانہارا واشجارا، اڈل ایک گھر بنائی، تے گھر دیکھیا کہہ گئے، ایڈا سونا گھر بنائی، اس گھر دری دسترخوان لگے پہنے، دسترخوان لگے پہنے، کھانے تھوڑا انتظار پہ کرے گئے، اچھا وہ کھانے کو باسی نہیں تھی جیڑی تھوڑے انتظار ہی کرے ہیں، تھوڑے انتظار کریں، میرا اللہ پھر خدمت واسطے ہورا خادم بغیر تنخواہ دے، اچھا تو یہی کوئی نہ گھبراوے، مطلب وہ ہورا ضعیف تھی ویسے گڈڑیاں نہ تھی، جس لئے ونجانا نہ جوان رہا ہے، کیا خیال ہے، خودم بغیر تنخواہ دے غلام یطوفو علیہ ولدان مخلدون بے اکواب و باریک و قاسم معین، اللہ تعالی کو کھاؤن پیون کے موڈ ہے، وہ تھوڑا انتظار پہ کریں دن کڈا حاصل، وہ ساڑھا انتظار کریں دن ایسا لڑتے کھڑے، یہ خیال ہے، کچھ کوشش کرنی چاہیے یا نہیں، آخر ایسا منجنا تے تھا میں ڈر ہوئی چاہیے، تو موت کو میں شوق نہ ہاں نہ لاوے نا، کیا خیال ہے میرے بھائیو، تو اس واسطے یعنی وہ تھوڑے واسطے فرمایا مولا فرمائندے پہن، یعنی خادم و قصوراً کوٹھیاں، دوسرا یہ
کوٹھیاں دیکھ کے بھلے کھڑے ہوئے وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں اتنا جیڑی وڈی کوٹھی ہوئے انہوں نے برابر نہیں ہو سکتی اور بڑیاں بڑیاں 100 گیٹ والی کوٹھیاں اتنے آ رہی علی فرمایا تے انہار نہراں جا رہی ہیں بت نہراں کئی شراباں طہورا دی نہرے کئی دودھ دی نہرے ہاں اچھا تے دودھ دی شاید مقصد جیڑی نہر ہوں دا اندازہ کرو اتنا دودھ کیوں ملتا پیا پانی ملتا پیسہ نہ رہا ہے انہوں نے تو اتنا مفت دودھ دیا نہ رہا پیسے نہیں دے انہیں اتنا صرف پیمنا تے کھامنا ہے جنہی ایسیاں سونیاں نہ رہا جنہیاں دودھ دیا اچھا تے شاہد دیا نہ رہا ہوں آپ اندازہ کری تو دوائی واسطے نہیں لگ دی اچھا میری خیالی کو جیون کا فائدہ آیا اتنا کوشش کروں میں انہیں بندہ مان کی امن کرے علی فرمائیں نہرا جاری ہیں اشجار اسمار پھل مومن دا موڈ بن گئے جنہیں سارے مومن بیٹھے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ دا پھل استعمال کراں میڈا اللہ دا اس دا اللہ دا انہاں دا ارادہ تھی دا ویسے ہی کہ درخت دی سارے پھل تیار تھی یہ پہنچ دے ویسے اللہ تو انہوں بستہ رکھے دین دی قدر کر سوکھ ہے دین شیطان ڈرائیں دے ورنہ دین تو سوکھا بھی کوئی مذہب ہے کوئی تو سائیں پوری دنیا دے مذاہب دا جائزہ کیوں اتنا عظیم مذہب دین اسلام ہے اس تو سوکھا کوئی نہیں لیکن ساری شومی قسمت ہے کہ اسی اس کو فائدہ اٹھایا نہیں فائدہ گرنا آئی دنیا تے بھی باعزت شیر کو کفر دے سب طوفانیاں طوفان نہیں پھنس گئے مغربیہ چھا گئی دنیا مادی دورے ہر بندہ دنیا دے پیچھے دوڑ رہی ہے دنیا جتنا اس دنیا کا لوگ چوتھا حصہ بھی میرے خیال ہے آخرت کا شوق ہوا ہے تواتی بندہ کامیاب تھی نہیں اس دین تے بڑا خرچ ہویا اٹھے علی کے پتر لٹیاں لے دیا دیاں اچھا مومنہ ہو یقین جانا بھئی تبلیغ کرے دیا نماز دے بارے ایسے ناکام دے بارے اساں کو سارا کو اس کے اتلی لیول دیتے ہونی چاہے دیا نمور چونکہ روزانہ اساں کربلا سننے آئے روزانہ مسائب سننے آئے پتہ نہیں کتنے کتنے مجالس ہیں اور پورا سال مسلسل ذکر ہوندہ بھی نا اس پھر تب برابر تقرار کی میں کرنا جیسا روز سنا مجھے دیکھو ہر مقرر خدیب پڑھسی دسیسی بے شہزاد ہے جناب مسلم بھی جوڑیے قاتل تلوار چاہی کھڑے ہوا جیسا بدو رکعات نماز پڑھا اجھا کوئی نماز دی گنجائش رہ گئی کوئی تبلیغ دی چھوٹا شان وطن نہیں پردیش ہے چھوٹے بچے نے اجھا قاتل سامنے ہوئے تلوار ہاتھ ہوئے جوانہ دے حسن پاستی ہوئے لیکن ایک گھر کی تربیت ایسی ہے ہمیں پردیش ہے سنے کو نماز کا اتنی محبت ہے کہ بلا اور ساری کچھ کربلا اگر جائزہ لونا پورا درس کربلا ہے کیڑی مشکل کربلا بڑی ہو سکتی ہے جو انسان اللہ دینا فرمانی کرے مولا تدن درس لے کے الا ترون ان الحق لا یربے والباطل لا یتنعان ہو حق دے عمل کوئی نہیں کرے اللہ باطل دے روکے اللہ کوئی نہیں شبیر وطن نہ چھوڑے تو یہ کرے دس شہنے کہ ہر قربانی دے چھڑائے پر دین نہ چھڑائے ایک 11 دی جدیں سادات دے خیال کو بھائی لگی ہے نا مشہور روایت ہے کہ شہزاد دے ماں نکھڑے وقت نہیں ملے ازادارہ یہ نکھڑے ہوئے تھے درد نہیں میں ہوتے جڑے نکھڑے ہوئے وہ جیسے لے یاد ہے پتہ نہیں کتنا ہو سے کیویں دی رات نے کو لکھ ہو سی میں ایک یاد ایک مقام میں دیکھ سید زادہ وہ 10 پیا میں 4 سال ہو گئے سارا بیٹا گھروں باہر نکلے والا نہیں آئے جسے دہشت گردی دی حالات دی کہ سارا بیٹا 4 سال تھی گئے ساری ہر ویلے دروازے سے دی رہا متا ماں دی حالت ہے بہنہ دی حالت ہے یعنی یہ حالت ہے میں تھوڑے بھی کوئی نہ جڑی رقیہ دی جوڑی لکھے
رات گھاڑوں میں انتظارہ کوئی نہ ہو سکتا پتہ نہیں کی میں اوکے کوفے پہنچے قاضی شرائع دے گا لیکن روایت ہے اس نے اپنے بیٹے کو آگا بے کافلہ تیار ہے انہاں نوان پہنچا کافلے دللے مدہ جیدے مدینے پہنچ میں دے پما کائنات قربان کر دے وہاں اس قاضی نے پتر نال لائے روایت ہے کہ کافلہ چل پیا ہی دور نظر آ رہی ہے عیسیٰ سے دوڑ کو پہنچ ویسے ہو لیکن پردیس ضرور رہے ہو سید کتنے دوڑے گا یتیم چھوٹا نہیں تو سکتا رہ گیا بڑا بندہ کوشش کرے رہے ابھی یہ ٹوٹ لوں آپ تو وطن سے پہنچ ہوگا پیر میرے کو ٹورا نہیں رہتا بڑا اتنا ناج پھر آپ چاہ کے مجھے انداز نہیں لگے آخر فوج آئی دوسرے اتائی سامنے فوج آئی سویرے ابن زیاد دربار پیش کائنات دی عجیب قیدین کھڑو دن ایک امین سارے کرسیاں دے بیٹھے دو یتیم سید چپ کر کے کھڑے کئی لکھائی دے منہ دلے دن کئی لکھائی دے منہ دلے دن مطلب ساتھ سفارش کرے دو لیکن ایڈے کمینے لوگ ہیں سفارش نہیں کی تھی آخر ابن زیاد کے اللہ دلانا دوئے اس قید سزا سنا دیتی انہوں نے قید کر دو ٹھنڈا پانی نہیں دے ہونا بے وقت کھانا دے تر پیر مشکور نالے زندانی قید کا چھوڑ پورا سال قیدہ نبھائے دے رہے جیڑی روایت ہے پورا سال قیدہ نبھائے دے رہے کہ مٹیاں تے سمجھے رہے اس سندھ جڑے بچے ہونے نا انہاں کو سمائیں دیاں بھی ماں ہیں جگہ دیاں بھی ماں لیکن اللہ جانے انہاں سائدہ دی نبدی کی میرے میرا ایک بے دکھل دی بچہ کہ مٹیاں تے سامی بہنے جان دی آپن سمجھ آپن فطرت کی چیز ہے خدا نہ کرے کوئی قیدی قید ہو جنا اس قیدی دی حسرت ہوتی ہے جو میرا کوئی وارث نہ کو آگے بھی دیا یہ میں نے دسو فطرت ہی نہیں جب ہر قیدی چاہتا ہے جو میرے کوئی وارث ملے اس شہزادہ کا انتظارہ کوئی نہ ہو سے جو کوئی شاڑیاں ملاقاتہ کرے ہو سکتا ہے اللہ جانے ایک میں بھرا دے ہوئے ویر یا کوئی نہ آویا شاڑی اممہ لگی آویا شاڑی ملاقاتہ کروانی ہاں لیکن اللہ جانے ماں دی کیڑی حالت ہے جو ماں کیڑی مجبور آئی سال نبھایا نہیں ایک جاڑے چھوٹا آلے بڑے نویر میں آج داروغ میں اپنا تعارف کرائنا آج ویر مت ظلم کرے ویر سالے پہ چھڑاوانا رہے زندانی جمارو ایسو آخر کار مشکور آئے یا شیخ خودنو منی بزرگ میرے لیڑے دروغ آئے قیدی کی آدھے ہو کچھ دن حال تعریف محمد المصطفیٰ ہے کہ بلا اندازہ کا سید گفتگو آغاز دے حال تعریف محمد المصطفیٰ کیا محمد مصطفیٰ جان میں ادھے ہوا نبی محمد نبی حال تعریف جعفر تیار کیا جعفر تیار نو بھی جان میں اور میرے خیال یہ بھی آکھنے حال تعریف فاطمہ بنت محمد وہ ہے میں جاننا ٹھنڈا صاحب ہر کیا دے جاننا تو سب محمد رلی کی اولاد مسلم کے پتر یتیم سید ہے مشہور جی پکی نکال لگے جڑ پہ قیدی میں پہلے کیوں نہیں میں دسایا میں بے جا ظلم کرے داریا دروازہ کھل گئے تو ونجا میں نہیں ونجا بچی بھیسا دروازہ کھل گئے سید جڑ پہ میں تھوڑے کنے پوچھ رہا انہیں کوئی کوفے کی گلیاں لکھیاں وطن کیڑے پاسے کوفے کی گلیاں دی خبریں کہیں گلی دے موڑ دے کہیں گلی دے موڑ دے آخر حارث سے گھر قضان لے آئی قیام کیتا میں حارث دی بیوی بڑا سہجاندہ ہے استعمال کیتا ہے وزیر آئی ہوئی کھانے لباس امن سکھ ملے سہجانوں اس مسرور نے رات میں سما چھوڑے اس حارث سے اللہ لانا کرے
ادھی رات لے کمینہ گھوڑا بھجا بھجا کے آئے پوچھا ہے مسرور کچھ رہی ہے مسلم دی جوڑی فرار کر گئی ہے شارہ دی تلاش کرے داری مسرور دی حیات کر نبی دے بچے نہیں لگنا اس آنے بعد ہے یہ بچے دھوڑ میں تو سامنے تیرے ملے نا تو دیکھیا میں سلوک کے کرے نا مسرور دا جگر دیہات ہے میں ڈالا سید مہمان ہی بیٹھے نا یہ بھی کہ بڑا ظالم ہے آخر کھانا نصف کھا ادھی رات تیرے سیدن بابا خواب ہی ملے خواب جبریلن بابا بنوے پھرا رونے روڑ دی آواز اس سے کانتے بھئی اس دروازہ کھولے اندر داخل کے دے پھر آئی پہ لبر نہیں گئے سیدن بیٹھے وڈا دے میں کو بابا ملے اور میرے لا بھول گئے چھوٹا دے میں کو بابا ملے ایک کمینہ نیڑے آئے سیدن نے ساتھ ہاتھ رکھا سمانا تمہا کون ہو سیدہ دن تو نے ساتھ تو کون ہے یادم مالک مکان سیدہ دن تو مالک مکان داسن میرے مہمان عدد سلط سے کون ہو عدد سا مسلم دے پترائے شریفوں لفظ ہے مسلم دے پترائے کبینت پیار بڑھائے اتنا پیار بڑھائے جو ایک بار رب گئے ظالم میں حاضرہ میرے چھوٹے تو ہاتھ جا سیدہ دا چھڑا مڑا لے کوئی نہیں ظلم کرے دھرے جو کر سکے رسیاں بولین ہاتھ بدل صدون نار پر جوڑ ساری رات پوری کنار سوتی ہوئی مسلم بھی جوڑی ہاتھ پتر ہوئے اللہ جانے ہاتھوں سے نماں پتر اڑ گئے سویرے ہی کبھی نے رسیاں گوری نال آئے دریا دے کنارے گر گئے سیدہ دل کیوں رہے تب رب قتل رہے سیدہ دل کوئی ساڑھا جرم دسا ادھر جرم کوئی نہیں دنیا کا لالچ سیدہ دن وقت دنیا کا لالچ پیچھے سانو قدر نہ کرتے سونا مشہور دے رہے سر وسیع جبرا لیون بلار اعلان تو کرے تصدیق سا کرے جو سو در قیمت نبی اللہ کر ماحولی دے تے سیدہ دی نماز ہی دیکھ جب نماز شروع کی تھی نے میرا اندازہ ضرور ملائکہ کو تسبیحات چھوٹ گئی وصل میں اللہ میں لگی ہو جائے نماز دیئے